آپ کی صحبت بدل جائے، جیسے میں بتا رہا ہوں، صحبت بدل جائے، زمانہ بدل جائے تو نئی صحبت نئے زمانے میں اجنبیت لگتی ہے۔ یہی اجنبیت ہمارے بدن میں روح کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ کس صحبت سے نکلی اور کس صحبت میں ڈال دی گئی، اس روح کی بے تابی کی آواز سے مولانا روم نے مثنوی شروع کی ہے۔ بشنو از نئے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ سال میں 4 موسم آتے ہیں۔ سردیوں کا موسم آتا ہے، جنوری فروری مارچ میں ختم جانے لگتی، پھر سردیاں ختم ہوتی ہیں تو موسم بہار آتا ہے۔ بہار کا موسم، بہار کا موسم ختم ہوتا ہے اسپرنگ کا، تو پھر گرمیوں کا موسم آتا ہے سمر۔ سمر کا موسم جب ختم ہوتا ہے تو پھر پت جھڑ کا موسم آتا ہے، خزاں، پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس پت جھڑ کے بعد پھر سردی کا موسم آتا ہے۔ 4 موسم ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سوشیالوجی یہی کہتی ہوگی جو بات میں کہنے لگا ہوں، سوشیالوجی۔ اسی طرح میری دانش میں انسانی نسلوں پر، ہیومن جنریشنز میں 1 صدی میں 4 موسم گزرتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے، شاید اگلوں میں سے بھی بعضوں نے یہ بات کہی کہ 100 سال کے عرصے میں 4 موسم گزرتے ہیں، اور ایک موسم صدی کا 1 سال کر لیں تو صدی کے سال کا ایک موسم لگ بھگ 25 برس کا ہوتا ہے۔ 25 برس ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو 25 برس کی عمر میں وہ جوان ہوتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے لگ بھگ، پھر شادی ہوتی ہے تو 25 برس کے بعد، عین 25 برس کے بعد اسی کی طرح وہ ہوا تھا، اس کا بیٹا بیٹی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک نئی نسل شروع ہو جاتی ہے۔ ہر 25 برس کے بعد ایک نئی نسل آتی ہے، اور جب نسل نئی شروع ہوتی ہے تو میرا خیال ہے فصل بھی نئی آ جاتی ہے۔ جب نسل نئی شروع ہوتی ہے تو زمانے کی فصل بھی نئی آ جاتی ہے، اور زمانہ بدل چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے پچھلے 25 برس میں کون لوگ تھے، کیا وتیرہ زندگی تھا، کیا شب و روز تھے، گھروں کے گلی کوچوں کے حالات کیا تھے، روحانی اخلاقی طبعی موسم کیسا تھا، انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا۔ انہیں جو اپنی زندگی میں نظر آتا ہے وہ اسی اعتبار سے تعین کرتے ہیں۔ ایک روز کی بات ہے، یہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے 3 سے 4 سال، کم سے کم 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ کینیڈا میں ہم کہیں سے آ رہے تھے، ہمارے ایک صوفی صاحب ہیں کینیڈا میں، وہ گاڑی چلا رہے تھے، آگے میں بیٹھا تھا اور پیچھے یہ میرے سلطان شمس تبریز ہیں، احمد مصطفیٰ العربی۔ میں پیار سے احمد مصطفیٰ العربی کو سلطان شمس تبریز کہتا ہوں اپنے پیار سے۔ تو پیچھے یہ بیٹھا تھا۔ اب آپ اس کی عمر تھوڑی ہے، آپ 4 سال اور چھوٹا دیکھ لیں نا، یہ پرانی بات ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس صوفی صاحب کے ساتھ، تو میں اپنی اجنبیت کا ذکر کرتے ہوئے اکیلا تھا، ان کے ساتھ بات کی۔ میں نے کہا کاش 500-600 700 800 سال پہلے کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا۔ 700-800 سال پہلے کا جو زمانہ تھا
اس میں اچھی صحبتیں تھیں، اچھی سنگتیں تھیں، اس زمانے میں پیدا ہوا ہوتا تو کتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے، ان کی مجلسوں میں اور صحبتوں میں بیٹھنا نصیب ہوتا۔ وہ سنگتیں گزر گئیں، وہ صحبتیں گزر گئیں۔ اب وہ زمانہ ہے جب خشک پتے اڑتے پھرتے، وہ بہار کا موسم تھا، صدیوں کا گزر گیا، اب پت جھڑ کا موسم ہے، ہم موسم خزاں میں ہیں، پت جھڑ میں۔ خیر، اس وقت میں نے کہا کاش 700-800 سال پہلے کے زمانے میں پیدا ہوتا، لیکن اللہ کا امر ہے۔ ادھر میں نے احمد مصطفیٰ العربی سے، سلطان شمس تبریز سے پوچھا، بیٹے اسی طرح ہے؟ یہ چھوٹا سا تھا۔ اس نے مجھے جواب دیا، اس نے کہا جی ہاں قبلہ ابو جی، اگر آپ 700-800 سال پہلے پیدا ہوتے تو آپ کے لیے اچھا ہوتا، آپ کے لیے اچھا ہوتا، مگر اب پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ یہ مجھے 4 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اب اس زمانے میں پیدا ہوئے یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ یہی بات میں کر رہا تھا کہ جو اس زمانے میں ہیں، جنہوں نے اچھا زمانہ نہیں دیکھا، ان کی بدنصیبی کہ وہ ہم ہی کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ اور کیا کریں، انہوں نے اچھے لوگ نہیں دیکھے، اچھے زمانے نہیں دیکھے، انہیں ہم ہی اچھے نظر آتے ہیں۔ اللہ بہتر جانے کیا ہے، ہم اچھا کہلانے کے بھی حقدار ہیں یا نہیں۔ قیامت کے روز اس نے بخش دیا تو اچھے ہوں گے، پکڑ لیا تو اچھے نہیں ہوں گے۔ ایک صوفی، ایک درویش تھے اللہ والے، ایک صحرا میں جا رہے تھے تو ایک بادشاہ غیر مسلم، تاتاریوں میں سے ایک شخص، تاتاریوں میں سے کوئی شخص شکار کے لیے گزر رہا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ یہ صوفی ہے، مسلمانوں کا کوئی درویش ہے، اس کو ماروں پیٹوں۔ تو کوئی بہانہ تلاش کرتے ہوئے اس نے ایک سوال کیا، پوچھا درویش بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے شکاری کتے کی دم؟ شکاری کتے ساتھ تھے، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم؟ وہ چاہتا تھا ایسی بات کروں کہ یہ غیرت میں آ جائے کہ داڑھی سنت ہے، اور اس کی بات کتے کی دم کے ساتھ ملا رہا ہے۔ تو وہ طیش میں جلال میں آ کے کچھ کہے گا درویش تو مجھے موقع مل جائے گا، میں کوڑے ماروں گا۔ اس کی نیت یہ تھی۔ جب یہ سنا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم، یہ فرق ہوتا ہے صوفی اور عالم میں۔ وہ صوفی تھا، اس نے کہا ہاں اگر تو قیامت کے دن مولا نے بخش دیا، اگر تو بخشش ہو گئی تو میری داڑھی اچھی، اور اگر بخشش نہ ہوئی، پکڑ ہو گئی تو تیرے کتے کی دم ہی اچھی۔ اس ایک جملے سے اس شخص کی کایا پلٹ گئی، اس کے من میں انقلاب آ گیا۔ اس نے کہا درویش چپکے سے چلے جاؤ، میرا من مسلمان ہو گیا ہے، اب مجھے ماحول تیار کر لینے دو، جب ماحول اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس وقت بلا لوں گا، آ جانا، سب کو کلمہ پڑھا دینا۔ ایک جملہ کام کر گیا۔ ہم اس زمانے میں ہیں جس زمانے میں لوگ ہم جیسوں کو ہی اچھا سمجھتے ہیں۔ زمانے وہ تھے جو گزر گئے، آج کا ذکر یہیں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ تذکرہ شروع کیا ان اچھے زمانوں کا اور ان اچھے لوگوں کا جن کی وجہ سے دنیا میں روحانی بہار تھی۔
ان اچھوں میں سے ایک اچھے مولانا روم بھی تھے۔ مولانا روم کی وفات 672 ہجری میں ہوئی اور پیدائش 604 میں ہوئی، 604 ہجری میں۔ اب آپ کو آسانی سے، تاکہ زمانہ سمجھ میں آ جائے، آسانی سے مثال دے دیتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 560 ہجری میں ہے۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے ٹھیک 44 برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک 44 برس کے بعد مولانا روم کی ولادت ہوئی۔ یہ آپ کو زمانے کا اندازہ بتا رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب چائنا سمیت ایران کے علاقوں تک تاتاری فتنہ، ہلاکو خان کا فتنہ اسلامی سلطنتوں کو برباد کر چکا تھا، اور خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کو تاخت و تاراج کرنا ہی چاہ رہا تھا، قریب تھا، اور اسلامی سلطنتوں کی شمعیں بجھتی جا رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا۔ مگر اسی وقت یہ جو ترکی کے علاقے ہیں، قونیہ، یہ صحرائے کوچک اور یہ سارا وسطی علاقہ، یہ جو علاقہ ہے، ادھر ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اپنے نمائندے اور لشکر بھیج دیے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی سلطنتیں تیرہ و تار تھی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، برائے نام کوئی سلطنت تھی، قبائل تھے، قبیلے تھے، ان کے حکمران تھے، ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں، کاروان سرا تھے، صوفیاء کی خانقاہیں تھیں، کوئی مسجدیں تھیں، جداگانہ ماحول تھا۔ اور جب کوئی سلطنت مؤثر نہ تھی تو اس روئے زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع صوفیاء کرام کے ذریعے روشن تھی۔